بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و عزیزم، میں نے اللہ کی کلام سے چھوٹی سی آیت، سب سے چھوٹی آیت کلام پاک بیان کی ہے۔ علماء کا قول ہے، محدثین کا قول ہے کہ اگر سارا قرآن بھی نازل نہ ہوتا، یہ ایک آیت نازل ہوتی تو یہ انسانیت کے لیے کافی تھی، کیونکہ اس میں سارا قرآن مجید کا لب لباب، سارا قرآن مجید کا خاصہ اسی آیت میں منجمد ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، مجھے عصر کی قسم، اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہا ہے عصر کی۔ ایک تو عصر وہ ہے جو آپ پڑھتے ہیں، 4 رکعت عصر۔ ایک عصر ہے زمانہ، اور زمانہ اللہ ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، مجھے زمانے کی قسم، مجھے عصر کی قسم کہ انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سب کو یہ خطاب ہے، انسانیت کو خطاب ہے۔ یہاں سارے انسان آ جاتے ہیں۔ والعصر ان الانسان، دیکھیں نا دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ادھر بھی خطاب انسان کو ہے۔ اور ادھر بھی انسان کو خطاب ہے، مخاطب انسان ہے، خاطب اللہ ہے، خطاب کرنے والا رب العالمین ہے، اور جس کو خطاب کیا جا رہا ہے وہ انسان ہے۔ ساری انسانیت گھاٹے میں ہے۔ یا اللہ، پھر کوئی ہے راستہ جس میں ہمیں حیات ملے، زندگی ہماری بچ جائے؟ فرمایا ہاں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے بچ گئے، وعملوا الصالحات، ہمیشہ کی زندگی مل گئی۔ الا الذین آمنوا، ایمان لائے بچ گئے، عملوا الصالحات بچ گئے۔ یہاں اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی ہے ایمان کی، عامل صالحات کی۔ یہ دو چیزیں ہیں، لازم اور ملزوم، لازم اور ملزوم۔ ایک آدمی خالی ایمان لے آتا ہے، عمل نہیں کرتا،
وہ بھی نقصان میں ہے۔ اور عمل کرتا ہے اور ایمان نہیں لاتا تو وہ بھی نقصان میں ہے۔ اسی لیے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ، جمع کا صیغہ ہے، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے۔ اب آپ کہیں گے کہ نیک عمل کون سا ہے اور عمل کون سے؟ وہ تو ہزاروں ہیں، مگر سب سے بڑا عمل یہ ہے نماز۔ سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ نماز۔ صحابہ نے حضور سے پوچھا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ دوسری حدیث میں آیا سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ تو حضور نے فرمایا وقت پہ نماز پڑھنا، وقت پہ نماز پڑھنا اللہ کو محبوب ہے۔ اور افضل، یہ بھی حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا افضل عمل نماز ہے، افضل الصلاۃ، نماز افضل ہے۔ یہ عمل ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ نماز پڑھے گا تو مومن رہے گا، اور اگر نماز چھوڑ دی تو فاسقون ہو گیا، اس نے فسق کیا، فاسق ہو گیا، مسلمان ہے مومن نہیں، ایمان چلا جاتا ہے، کیونکہ ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی، مسلمان بڑھتا گھٹتا نہیں ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ ایمان گھٹتا ہے، اس کے 70 درجے ہیں ایمان کے، اور ایمان پہلی شرط ہے مومن ہونے کی۔ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، یہاں آ کے بات کھل گئی۔ لاؤ ایمان اللہ پر۔ بھائیو، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلے ایمان، لاؤ ایمان اللہ پر۔ یا اللہ کیسے لائیں؟ فرمایا اللہ کی ذاتی اور صفاتی صفات پر ایمان لے آؤ۔ اللہ کی ذاتی صفات بھی ہے اور صفاتی بھی صفات ہیں۔ صفاتی تو بہت ساری ہیں، ذاتی اللہ کا کسی کو شریک نہیں بنانا، یہ ذاتی صفت ہے اللہ کی۔ لا شریک لہ وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ پیر بھی پتر دیندا ہے،
مرشد بھی پتر دیندا ہے، سید بھی پتر دیندا ہے، علی بھی پتر دیندا ہے، غوث اعظم بھی پتر دیندا ہے۔ بھائی یہ صفات کسی میں بھی نہیں ہے، پتر صرف وہ اللہ دیتا ہے۔ بیٹے وہی دیتا ہے، بیٹیاں وہی دیتا ہے، بھانج وہی کرتا ہے، قرآن میں ہے۔ میں تو آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ذاتی صفات اور صفاتی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے علم میں، اللہ کے قوت میں، اللہ کی طاقت میں، اللہ کے اختیار میں کوئی شریک نہیں۔ سارے قرآن میں لب لباب، سارے قرآن کا نچوڑ اللہ فرماتا ہے میں سارے گناہ معاف کر دوں گا مگر شرک معاف نہیں کروں گا۔ جو شرک سے بچ گیا فدخلوا الجنہ، وہ داخل ہو جنت میں ہو جائے گا۔ ایک تو شرک نہیں کرنا، اور دوسرا حضور کی اطاعت میں فرق نہیں کرنا، حضور کے حکم میں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرا حکم ماننا پڑے گا، میری اطاعت کرنی پڑے گی۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ سارا دار و مدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے۔ میرا حکم مانو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ کس بات پر گناہ معاف ہو رہے ہیں یہ کبھی سوچیں؟ کس بات پر ہم صاف ہو رہے ہیں، کس بات پر ہم پاک ہو رہے ہیں؟ دونوں باتیں تو حضور کے مطابق ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم مانو گے تو صاف بھی ہو جاؤ گے، پاک بھی ہو جاؤ گے، اور اللہ سے محبت بھی تمہاری ہو جائے گی، اور اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اللہ اس وقت تک محبت انسان سے نہیں کرتا جب تک حضور کی اتباع نہ کی جائے، حدیث نہ مانی جائے، حدیث پہ عمل نہ کیا جائے۔ اور آپ کہیں گے کہ اتباع کیا ہے؟ حضور کا حکم ماننا، اور حکم کا مطلب مانا ہے حدیث۔ جہاں جہاں حدیث آ جائے وہی مذہب ہے۔ چاروں امام، امام شافعی، امام حنبل، امام مالک، امام ابو حنیفہ، ان چاروں نے یہ نہیں کہا، نہیں لکھا، کسی کتاب میں بھی ثابت نہیں ہے کہ ہماری تقلید کرو
یا ہمارا حکم مانو، نہیں ہے۔ مگر یہاں میں جو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، نتبعو، اتبعو، میرا حکم مانو، میرے رسول کا حکم مانو۔ بہت ساری آیتیں ہیں قرآن مجید کی، ایک نہیں، سویں ہیں۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول، حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا۔ میرا ٹائم ختم ہو جائے گا، میں اپنی بات بھی کہنے والا تھا۔ میں 27 سال شیعوں کا امام رہا، اور 44 سال دیوبندی رہا۔ مجھے تو پھر بہت زیادہ پتہ ہوگا نا، میں گھر کا بھیتی ہوں۔ 27 سال شیعوں کا امام، پھر بھی مجھے جہاں منزل تک پہنچنا تھا نہیں پہنچ سکا۔ دیوبندی علماء کا مبلغ تھا آج سے 8 مہینے پہلے۔ دیوبندیت اختیار کی، بڑے مزے کی بات ہے، بڑا احترام بھی کرتے علماء کا، اور خدمت بھی بڑی کرتے ہیں، اور شیعہ تو اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں۔ میں 10 دن کے لاکھ روپیہ لیتا تھا سن 74 میں، 27 سال جو وہاں رہا، مگر منزل تک نہ پہنچ سکا۔ جہاں میں نے پہنچنا تھا وہاں بھائیوں نہیں پہنچے، حالانکہ وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، شیعہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، حدیث ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں، حدیثیں شیعہ بھی بیان کرتے ہیں، مگر یہاں ہے نتبعوہم قل ان کنتم تحبون اللہ، میرا حکم مانو، یہ بات نہیں ہے۔ حکم کیا ہے؟ جو میں دوں وہ لے لو، اور جس چیز سے میں روکوں رک جاؤ۔ اس کو کہتے ہیں اہل حدیث۔ میں نے یہ دین کیوں قبول کیا ہے؟ اس لیے سارے شیعہ میں نماز پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، امام جو تھا، مگر وہ نماز میں نے نہیں پڑھی جو پیغمبر خدا نے پڑھی۔ دیوبندیوں میں آیا تو وہ نماز میں نے نہیں پڑھی جو پیغمبر خدا نے پڑھی۔ یہ تو بازی لے گئے اہل حدیث۔ بھائی منہ سے سبحان اللہ آنی چاہیے۔ یہ بازی کون لے گئے؟ اہل حدیث۔ ان کی ساری نماز حدیث کے تابع ہے، حدیث کے مطابق ہے، مگر میں نے نہیں دیکھی تھی، وہاں نہیں دیکھی۔ اسی لیے میں مسلمان ہوا۔ کہ یہاں نماز جو ہے وہ، آپ کو ایک اور بڑی خوبی والی بات بتاؤں۔ میں 9 دفعہ میں مدینہ منورہ گیا ہوں، اور 1 دفعہ میں نے حج کیا ہے، باقی عمرے کیے ہیں۔ میں محلے میں گیا۔ بھائی ہو سکتا ہے مدینہ مسجد نبوی میں نماز یہ رفع یدین والی پڑھتے ہیں، کہیں محلے میں کچھ اور پڑھتے ہوں، جا کے دیکھوں۔ تو میں مدینہ منورہ کے محلے گلیوں میں گیا، مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے، تو وہاں میں نے دیکھا وہی نماز جو اہل حدیث پڑھتے ہیں۔ میرا باپ شیعہ، میرا دادا شیعہ، سب عالم شیعہ، عالم تھے، میں بھی عالم تھا ان کا، مگر وہ نماز مکے مدینے والی جو میں نے دیکھی، سارے عربی تو سارے یہی نماز پڑھتے ہیں۔
عربیوں کی نماز ہے رفع یدین کے ساتھ، اور رفع یدین 250 حدیث کتابوں میں موجود ہے۔ بخاری میں 5 حدیثیں ہیں، مسلم شریف میں 6 حدیثیں ہیں، ابو داؤد میں 9 حدیثیں ہیں، نسائی میں 20 حدیثیں ہیں، اور مسند احمد میں 33 حدیثیں ہیں۔ ایسی 250 حدیثیں کتب حدیث میں موجود ہیں رفع یدین کی۔ میں نے کہا اگر میں مر گیا، قبر میں چلا گیا، ابھی میری 72-73 سال عمر ہے، میں ابھی اہل حدیث، وہ دن تو یار کہ اہل حدیث ہو گیا، اور بھائی صاحب اہل حدیث نہیں ہوا، پیغمبر کا تابعدار ہوا۔ صحابہ سارے اہل حدیث تھے، میں ان کو کہتا ہوں وہ حدیث کے بغیر کوئی عمل نہیں کرتے تھے۔ ابو بکر کا عمل، عمر کا عمل، عثمان کا عمل، علی بن ابی طالب کا عمل، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین، اہل حدیث تھے، وہ حدیث پہ عمل کرتے تھے۔ بھائی معصوم کا قول مانو گے یا غیر معصوم کا قول مانو گے؟ معصوم کا قول ماننا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک حدیث بیان کر کے میرا ٹائم پورا ہو جائے گا، بلکہ ہو گیا، ایک حدیث بیان کر لوں، اجازت ہے؟ ایک ہی حدیث۔ حضور نے فرمایا جب تم اپنا میت، بخاری کی بھی ہے اور یہ ترمذی شریف کی بھی حدیث ہے، حضور فرمایا جب اپنا میت دفنا کر تم آتے ہو تو 2 فرشتے آتے ہیں۔ کتنے؟ 2 فرشتے آتے ہیں۔ یہ ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ یہ حدیث سن کے جائے۔ 2 فرشتے آتے ہیں، منکر و نکیر، ایک کا نام منکر ہے، دوسرے کا نام نکیر ہے۔ وہ ایک ہی سوال کرتے نہیں، 3 سوال کرتے ہیں۔ بخاری میں 4 ہیں مگر 3 سوال عام ہیں۔ من ربوں کا، ماں دینوں کا، ماں تقولو، ہاذا رجل، یہ جو بندہ بیٹھا ہے اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کے متعلق تم کیا کہتے تھے دنیا میں؟ میت کہے گا اگر مومن ہے تو وہ سوالوں کے جواب دے گا، رب میرا وہ ہے جو ساری کائنات جس نے پیدا کی ہے، زمین و آسمان پیدا کیے ہیں، دین میرا اسلام ہے۔ اور تیسرا سوال وہ یہ ہے کہ اس بندے کے متعلق تیرا کیا خیال تھا؟ یقول، وہ کہے گا کہ یہ تو خود کہتا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں، بندہ بھی ہوں اور رسول بھی ہوں۔ تو وہ میت کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہ کہے گا میت کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ اس کا بندہ اور رسول ہے، بندہ اور رسول ہے۔ اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوگا؟ یاد رکھ لو مسلمانوں، 70 گز
قبر آپ کی کشادہ ہو جائے گی، جنت کی باری لگ جائے گی، روشنی آئے گی، جنت کی ہوائیں آئیں گی، خوشبوئیں آئیں گی، نور کا بستر لگا دیا جائے گا۔ یہ کس کے لیے؟ مومن کے لیے، منافق کے لیے نہیں، جنہیں ساری زندگی رسول دا آنکھیں ہی نہیں منیا، حکم نہیں مانا، اس کے لیے نہیں ہے، یہ اہل حدیث کے لیے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ صدق اللہ العظیم۔